جاء فعل، یہ فعل بفائل یعنی اپنے فائل، اور اس کو جوڑ مفعول فی، یہ بھی سارا، یہ تینوں مل کر یا دونوں مل کر، جاء فعل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا ہے۔ پہلے بھی جملہ فعلیہ خبریہ تھا بغیر مفعول کے، اب جب اس کو جوائن کیا تو اس نے جو وزن پایا تھا وہ مفعول کا پا لیا ہوا ہے، مفعول فی کا۔ اب ہم اسی جملہ فعلیہ کو وسط میں لے کے آتے ہیں، فاعل کے فعل کے علاوہ مفعول بھی اس میں ہے، تو ہم ان سب کو جوڑ کے کہنے لگے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر پھر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اتنی سمجھ آئی ہے؟ جب یہ سارا بن گیا تو بات بھی مکمل ہو گئی ہے، ترجمہ بھی پورا ہو گیا ہے، یہ سارے کا سارے کا اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس شخص سے ملا جو جمعہ کے دن آیا، ترجمہ کر کے دیکھیں نا، جمعہ کے دن آیا کا ترجمہ سارا سامنے آ گیا، جمعہ کے دن آیا جو، تو اب یہ سارا جب آ گیا تو یہ کیا کہتا ہے الذی کہ میرا کوئی صلہ ہے، تو صلہ ہم نے ایک ضمیر عائد سے بھی دیکھ لیا کہ ادھر ہی ہوگا جی، اور تو کوئی ضمیر ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ پہلے ویلڈ کر لیا ہم نے، اس کو پہلے ہم نے مفردات میں بدلا، اب پھر مرکبات میں لے کے گئے، اب ہم نے یہ پورا مرکب کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کو جوڑ کے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ الذی اس میں موصول، اس کا یہ سارا صلہ ہے، الذی اس میں موصول اپنے صلہ، صلہ کون ہے؟ یہ سارا، یہاں لکھا ہوا نا جملہ فعلیہ خبریہ بن کے، کون؟ جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر الذی اس میں موصول کا صلہ بنا، وہی تو چاہیے تھا، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں صلہ۔ اب ہم یہاں سے چھوڑ کے سارا کوئی اس کے پاس واپس آ گئے ہیں، ایک لفظ لے کے صلہ، ایک کلمہ صلہ لے کے ہم باہر آ گئے ہیں اس سارے جملے سے۔ آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو پوچھیں۔ اچھا چلیں، اب ہم اس کو بھول جائیں، ہمارے پاس ایک لفظ ہے صلہ، اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی الذی اپنے صلے کے ساتھ مکمل ہو کے اس میں موصول پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا، ہمیں صلہ ہی تو چاہیے تھا، اس صلہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں یہ ساری ترکیب کرنی پڑی، اب ہم واپس کو مرکب بنا کے چھوڑ دیا، وہ صلہ کا پورا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ لو جی آ جائیں ادھر دیکھتے ہیں، اب کیا کریں جی، اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی، اس کو بھی ہم نے پہلے کیا کہ یہ لاقیہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، نون اس میں وقایا ہے یا مفعول بھی ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اتنا کافی ہے، سمجھ نا سب کو۔ تو یہ خود ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ پورا ہو گیا فاعل مفعول کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب لاقیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چیز میں نہیں لکھی ہوئی کہ یہاں پہ تو ہم نے مفعول فی لکھا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر کے ہم نے کہا کہ وہ صلہ بنا۔ ایک جملہ یہاں پہ ہونا چاہیے کہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر لاقیہ فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا ہے، نہیں یہ مفعول بھی ہے، سوری، لاقیہ اپنے فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہوا کیا ہے اس میں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو یہاں تک کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کدھر ہے؟ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر لاقیہ فعل کا فاعل بنا۔ ہم نے پہلے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ فعل بفاعل یہ بھی ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا تھا فعل بفاعل ہے، تو جملہ یہاں مکمل ہو گیا تھا، پھر ہم نے آگے یہ دیکھا تو دیکھا کہ یہاں اس کو اور اٹیچمنٹ چاہیے، تو اٹیچمنٹ مفعول کی ملی، صحیح ہے۔ بے شک یہاں پہ جملہ فعلیہ خبریہ مکمل ہے،
اس جملے سارے کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور سارا بھی سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ کا، ٹھیک ہے؟ وہ سارا سیٹ اپ اس کے ساتھ ہمیں جوڑنا پڑے گا۔ وہ کیا کریں گے پھر ہم؟ لاقیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جو فاعل میں کہہ رہا ہوں، چلو جی مفعول بہ وہ لے لیتے ہیں، فعل یہ لے لیتے ہیں، اس میں یہ فاعل لفظ آیا کون سا میں لے رہا ہوں؟ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں آپ کو؟ یہ جو پورا جملہ ہے جو مضاف الیہ سے اور اس کا فعل سے مل کے پہلے وہ جملہ فعلیہ خبرہ، میں اللہ صاحب میں اتنا جانتا ہوں اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جی پہلے یوم الجمعہ جڑا ہے وہ مضاف بن کے اپنے فاعل و فاعل کے نال مل کے وہ ایک جڑا ہے اس اللہ سے کا صلہ بنیا جا یوم الجمعہ، پھر جا پورا جڑا پھر اللہ سے جڑا ہے اپنے صلے دے نال مل کے ایک جو فاعل بنیا اپنے آنے والے پہلے نال۔ چلو مقصد یہی تھا، اس پہ ٹائم زیادہ، مقصد یہی تھا کہ یہ فاعل آپ بھائی اس میں بھی فاعل ہے، اس میں بھی فاعل ہے، میں ایک اور فاعل یہاں بھی کہہ دیا کہ یہ فاعل بنا، ٹھیک ہے؟ یہ فاعل کون سا ہے اگر آپ کو کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے جی یہ کیا ہوا ہے؟ جی مجھے یہ اتنا پتہ چلا کہ وہ اللہ سے جا وہ جملہ پورا صلہ بنا، وہ فاعل بنا اس کا۔ ہاں وہی فاعل ہے یہ، چلو سوکھی بات کر لیتے، وہی فاعل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جملہ بولنے کی ضرورت باقی رہی تھی، یہ بولنے کے بعد آپ کا یہ جملہ فعلیہ خبریہ مکمل ہو گیا۔ تو اس سارے سبجیکٹ میں بات کیا تھی؟ اس میں موصول فاعل کی شکل میں، یہ جملہ بنانا اور یہ تو مجبوری ہے ساتھ میں نا، کل جملہ جو لکھا ہوا ہے اس میں سے ہی ہم نے صلہ دیکھنا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس میں موصول میں جو صلہ ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں موصول تو اللہ دی ہوا، تو اس میں اس موصول فاعل کی شکل میں، جب صلہ اور موصول دونوں ایک ہی بات ہیں، جب بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اس میں موصول فاعل کی شکل میں۔ اب اس میں موصول بغیر صلہ کے کوئی نہیں شے نہیں۔ مضاف و مضاف الیہ، مضاف الیہ بھی کہ میں اور لگا لیں کیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا یہ بھی ایک اپنی طرح کا ایک مرکب ہے کہ دو چیزیں اس میں تو ہیں ہی، موصول اس میں موصول بھی ہے اور صلہ کے بغیر اس کا ناکام ہے۔ آپ مضاف لے آئیں، مضاف الیہ نہ لے کے آئیں تو لاکھ بار لکھ لیں، کوئی حیثیت ہے اس کی۔ اسی طریقے سے آپ جملے میں اللہ دی لے آئیں اور اس کا صلہ آگے نہ لگائیں تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ادھوری رہ جائے گی بات۔ تو آگے چلیں جی، جملہ نمبر 7 پہ اب تھوڑی سپیڈ تیز کرنی ہے جی۔ اس میں موصول مفعول کی شکل میں، وہاں کیا تھا؟ فاعل کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جملہ ہے ضربت الذی ضربنی، ضربت الذی ضربنی، آپ اس طرح پڑھیں، آپ ضربت الذی ضربنی۔ سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ترجمہ ٹوٹا پھوٹا بھی آپ کو سمجھ آ جائے تو پہلے وہ کر لیں، تو کریں ضربت، کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے مارا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس میں ضمیر ہے نا، وہ کیا اس کو عربی میں بولیں گے؟ اللہ صاحب جلدی بولیں جو صاحب غلطی نہ کر جائیں۔ ضربت میں ضمیر کون سی ہے؟ متکلم کی تو یا ضمیر بھی ہوتی ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، واحد متکلم کی ضمیر یا ہوتی ہے، وہی ہے۔ میں مطلب کھول لینا تو تھوڑا پکا کر لینا بھائی، ہاں جی۔ ضرب تو ضرب نا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ کھل ڈل کے آنکھیں فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ دیکھیں جہاں پہ بھی تاتما تم تیتما تم یا نہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور فعل مضارع میں علامتیں یاد رکھیں، وہاں پہ اون این آتا ہے، بڑا ہی مختلف ہے یہ۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ایک میں چھوٹا سا دے دوں گا فارمولہ، جس سے آپ کو پکا صرف نشانی دیکھ کے ہی کہ یہ تو ہے آخر میں، تو سیدھا آپ کہاں جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو ضربت میں نے مارا، فعل بفاعل کہہ لوں نا اس کو، جملہ فعل یا خبریہ بھی ہو گیا، مک گئی بات، اس کی بحث ختم ہو گئی۔ اب الذی اس میں موصول ہے، میں نے اب سیدھا ہی شروع کر دیا، وہ تو کہا تھا نا آپ کو اندر لے جانے کے لیے، اب کر سکتا ہوں نا، میرا خیال ہے کہ آپ اس میرے ساتھ چلیں گے۔ تو الذی اپنے صلہ سے مل کر، الذی اس میں موصول ہے، مجھے آگے جانا پڑے گا، یہاں رکھے اس کو۔ ضربنی، یہ کیا تھا؟ ضربتو، یہ کیا ہے؟ ضربنی، وہ وزن ہے پورا جو ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ضرب فعل با فاعل ہوا پوشیدہ، جگہ تھوڑی میں نے ضمیر ساتھ نہیں لکھا، تو ہوا پوشیدہ اس میں۔ نون کیا ہے؟ بار بار کہنا ہے صاحب، نون کیا ہے؟ نون بقایا ہے۔ یا کیا ہے؟ یا کیا ہے اس میں؟ کیا بنتی ہے؟ نہیں، وہ مان لیا یا متکلم کیا ہے تو بنتی کیا ہے؟ مفعول بہ بنتی ہے۔ ضربنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ ضربنی اپنے فعل، اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر الذی اس میں موصول کا صلہ بنا۔ کیوں کی نشانی یہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اس میں ہوا ضمیر ہے، ایک ضمیر صلہ میں چاہیے، ادھر پیچھے نہیں جا سکتے، آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا ضمیر ہے تو غائب کی ضمیر ہے تو یہی صلہ بنے گا، تو اس کو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے ضربنی، یہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر الذی اس میں موصول کا کلیئر ہے جی بات۔ جب یہ سارا، اب اتنا یہ سارا بن گیا جی، یہ ایک بات ہو گئی ہے، سارے کا سارا یہ صلہ ہے، پیچھے رہ گیا ضربت۔ پہلے ہم نے یہ بحث کی تھی، نہیں یہ صلہ پہلی لائن صلہ نہیں ہے، پہلی لائن دوسری لائن صلہ ہے، اس میں جملہ فعل یا خبریہ بنا اللہ جی سے مل، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی سے مل کے صلہ بنا، اللہ زی کا صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی لائن میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں کیا ہے؟ یہ صلہ بنا اللہ جی، تو وہی نا، پہلے ہم نے صلہ بنایا، اب ہم نے موصول کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے نا، اللہ دی موصول کے ساتھ ہی جوڑنا ہے نا۔ تو اب یہ سارا اللہ دی اپنے صلہ کے ساتھ بن کے اس میں موصول بنا نا، اب یہ اس میں موصول مکمل ہوا ہے اپنے صلہ کے ساتھ۔ اب یہ نیچے جو بات لکھی ہے ہم ادھر لے کے جا رہے ہیں، یہ بات اتنی ہے، اللہ دی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس میں موصول مکمل ہو گیا، کلیئر ہے بات۔ اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ رہ گیا، یہ تو ہم نے لاک کر لیے تین دونوں، یہ مفعول بہ بنا لیا ہے، یہ ہم نے اس میں موصول پہلے بنایا ہوا تھا، اس کو بنا کے ہم نے کہا یہ صلہ بن کے یہ اللہ دی کا حق پورا ہو گیا۔ واپس لوٹے جی، یہ فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہے، تو ضربت فعل بفاعل اپنے مفعول بہ، اپنے مفعول بہ کون ہے؟ اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ وہ جو بات تھی نا صلہ والی، وہ یہاں تک تھی، یہاں تک صلہ تلاش کرنے کے بعد صلہ کا کوئی وجود نہیں رہا، وہ صرف ایک تلاش تھی کہ اس میں موصول کی ایک شکل صلہ کے طور پہ جو جملے میں ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے، وہ ظاہر ہونے کے بعد
پوزیشن کیا ہے؟ مفعول بھی، فعل و فاعل، ضربت فعل و فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ اسم موصول مفعول کی شکل میں. تو یہ اللہ دی ضربانی سارا مفعول بھی بنا. جی سارا بالکل سارا بالکل. اللہ کی ضربانی یہ مفعول بھی پورا صلہ اکیلا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ دی اکیلا کوئی چیز نہیں ہے. یہ چاکلیٹ ملک والی بات ہو گئی. اب یہ دونوں ایک ہو گئے. میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ سمجھیں، یہ دائرہ اور یہ دائرہ مل کے اب یہ ایک چیز بنی، اس کو ہم نے مفعول بھی کا نام دیا. وہ انٹرنل بات تھی کہ ہم نے اللہ جی کا صلہ ڈھونڈا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلیں. نمبر 8. میں چاہتا ہوں کہ نوید صاحب سے آنے پہلے نا آج 8واں بھی پورا ہی کر لیں. اے وہ پہنچ گئے جی. وہ رہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے، من ہی کرتے ہیں پھر آج. اللہ خیر رکھے. ہاں بالکل، اس میں کیا حرج ہے. لو جی اللہ تعالی جلدی ذرا. مررت بالذی ابوہ عالم. جملہ کیا ہے؟ مررت بالذی ابوہ عالم. اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مررت، پھر وہی بات تاپش تو آئی، کون سا فعل ہوا؟ فعل مضارع. اور جلدی بولے نا جی. فعل ماضی واحد متکلم. ضمیر پوشیدہ کون سی ہے؟ ہوا. وہی ہے بھائی جڑی کیا اس کو کہیں گے. اچھا ڈر کے کہنے کا مطلب سمجھ نہیں آتی. اچھا فعل بفاعل کہہ لوں. یہ میں نے لکھا ہوا تھا ہوا ضمیر، کسی نے نہیں کہا. پکی بات ہے. میں پوچھ بھی رہا ہوں، کوئی ہٹا لوں؟ فعل بفاعل ہی رکھتا ہوں. اچھا جی یہ آپ دیکھیں ہم اللہ دی کہتے رہے ہیں، یہاں پہ بالذی آ گیا. ٹھیک ہے. تو با کیا ہے؟ حرف جارہ ہے. جار ہے حرف جار. تو اللہ دی اس میں موصول ہے. اب نئی بات چھڑ گئی. پھر ادھر ہے ابوہ عالم. تو اتنا طے کر لیتے ہیں کہ یہ جار ہے، اس کا مجرور ہمیں چاہیے. جہاں بھی حرف جارہ آ جاتا ہے اس کا مجرور لفظ لازمی آگے آئے گا. تو اللہ دی جو ہے وہ تو اس میں موصول ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میرا اپنا صلہ پہلے ڈھونڈو. ہو سکتا ہے یہی کہے کہ مجھے آپ مجرور کہہ لیں کسی نہ کسی صورت میں بعد میں جا کے، لیکن اس کی شرط بن گئی ہے مجرور لائیں. اللہ جی کی شرط ہے صلہ لائیں. آگے رہ گئی دو باتیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ابوہ عالم، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہم پہلے کر چکے ہیں. تو ادھر آ جاتے ہیں. ابوہ ایک خود ایک دیکھیں نا کچھ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ پکی بات ہے. کیا جی؟ مرکز اضافی بن کے پھر آگے کچھ اور بھی بننا ہے اس نے. بن جائے خیر ہی اللہ دے آسرے تھے. پہلے ہی ہوتا ہے. یہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ رٹا بننا ہے کہ مبتدا تو ہمیشہ پہلے ہوتا ہے. یاد ہے کہ ہم نے سب سے پہلا جو کیا تھا اس میں موصول بطور مبتدا، تو وہ مبتدا آخر پہ صلہ کے طور پہ جو آیا تھا، اگر یاد ہے وہ جملہ، تو وہ پہلے نہیں تھا، آخر میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسی حساب سے ابھی چلتے ہیں. ابوہ مضاف مضاف الیہ بن کر مبتدا عالم. اچھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کریں. یہاں میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا کہ دیکھوں کہ آپ اپنے ذہن میں کر کے کوئی بات لے آتے ہیں. تو ترجمہ کرتے ہیں ابوہ اس کا باپ. ایک مرکب مکمل ہوا تھا ابوہ اس کا باپ. ٹھیک ہے.
اب دیکھیں اردو میں جا کے عالمن، عالم ہے، یہ کیا ہے؟ خبر نہیں ہے کیا؟ آپ کو کوئی اندازہ ہوتا ہے اس سے؟ یعنی اس کا باپ کیا ہے؟ عالم ہے۔ خبر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس کا باپ، میں سوال کرتا ہوں، کیا ہے؟ عالم ہے، تو خبر ہوئی۔ جب خبر آپ کو پہچان میں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدا ہوا۔ دیکھیں آپ نے آل ڈائریکشنل جدھر جدھر سے بھی سمجھ آئے تو میری نظر میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے اردو میں ترجمہ کریں، با محاورہ نہ کریں۔ ترجمہ آپ نے بالکل ایک ایک لفظ کا کرنا ہے، جو ایک ایک کلمہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو نا تھوڑی سی سپورٹ مل جائے گی، غلطی سے بچیں گے۔ تو یہ مبتدا خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ بنا۔ اب دیکھیں الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر با جر کے لیے مجرور بن کر مررت فعل کا متعلق ہوا۔ اب یہ دیکھیں جی، اس سے پہلے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ بنا۔ بات تو وہی ہے ساری، میں نے ادھر سے لے کے پڑھ لیا، اب ادھر سے پڑھتے ہیں۔ آ جائیں جی ادھر، یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک یہ، پھر ہمارے پاس ہے یہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس ہے یہ، پھر یہ ہے، پھر سارا آئے گا۔ تو ادھر سے چلیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا عالمن خبر ہے، اس کو یہیں پہ رکھ دیں۔ ابوہ مضاف مضاف الیہ بن کر مبتدا بنا، تو مبتدا خبر دونوں ادھر آ لے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب ہمیں تلاش کس چیز کی ہے؟ جار مجرور سے پہ جانے سے پہلے الذی کا صلہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جار مجرور سے جانے سے پہلے الذی کو پہلے دیکھیں، تو الذی کا صلہ یہ ہوا، اس میں موصول کا صلہ بنا۔ الذی اس میں موصول کا صلہ کون بنا؟ یہ مبتدا خبر دونوں مل کر، ٹھیک ہے؟ ابوہ عالم کیا ہے؟ صلہ ہے الذی کا، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بات ہماری طے ہو گئی کہ الذی اس میں موصول کا ابوہ عالم جو ہے وہ صلہ ہے، تو لہذا الذی ابوہ عالم اس میں موصول کا لائے گا۔ مانتے ہیں یہ بات؟ پکی بات ہے؟ سارا صلہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس میں موصول ہمیں کہنا پڑے گا، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جملے میں چلیں بات تو ایک ہی ہے، دیکھیں جب اس میں موصول جملے میں رکھا ہوا ہے، صلہ نہیں ہے تو موصول کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ بات مانتے ہیں؟ اگر اس میں موصول کسی جملے میں آ جائے، اس کا آگے صلہ نہ ہو، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اسٹل اس کی ضرورت ہے یا فائدہ ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا، کیوں جی تسی بھی مدد کرے، اس طرح بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ چاکلیٹ ملک آ گیا، اب ہم اس کو کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم چاکلیٹ ملک ہی کہیں گے۔ اس اعتبار سے چلیں، میں جھگڑے میں نہیں جاتا، چلے جی موصول اپنے صلہ سے مل کر، اب ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے لیکچر کے جو لوگ سنتے ہیں، جن گروہوں میں ہم دیکھتے ہیں، جب انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ہم نے انہیں جواب دینا تھا، اور پھر اپنی بھی کلیئرنس کے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں موصول ما صلہ یا اس میں موصول اور صلہ ان دونوں کا اس میں موصول کہہ سکتے ہیں، یہ سوال۔ دیکھیں جب آپ اس میں موصول کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ اسماء موصولہ کی اقسام کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بنیادی طور پہ 6 اقسام کے بارے میں ایک گردان کے طور پہ یاد کرایا جاتا ہے: اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی، اللہ آئی، اللہ آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ آئی۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر من ماں لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذرا مزید ڈیپتھ میں جائیں گے تو پھر 5 بنا لیتے ہیں ان کو گن گنا کے، صحیح ہے؟ اب یہ بات ہے کہ ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، ہم من ماں کے اوپر نہیں پہنچے،
ایک جملہ آیا تھا ماں کا جس کو ہم نے اس وقت ہائی لائٹ کر لیا تھا، جب آپ اس سے باہر نکلیں اب اس میں موصول کا چیپٹر نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ صرف یہی یاد کر کے آئے ہیں کیا، اسماء موصولہ کے نام، ٹھیک ہے نا، یہی کر کے آئے ہیں، اور یہ جان لیا کہ یہ جو ہے نا معرفہ ہوتے ہیں، اور کیا جانا تھا اس کے علاوہ۔ آج میں نے بتایا کہ وہ مضاف کے طور پہ نہیں آ سکتے، اس میں ہے نا، اس صف میں شامل ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو گن کے بتایا کون کون مضاف نہیں بن سکتا، ہیں جی۔ ایک بار پھر کہ مضاف جو ہے وہ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام مضاف نہیں بن سکتے، لیکن دو کلمے ہیں ایو اور اسم شرط، یہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مضاف نہیں بنتے، ان کو مضاف کے طور پر نہیں بنایا جا سکتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب جب ہم جملے میں آ گئے ہیں، میں یقین جانے جب میں خود بھی پہلے پڑھ رہا تھا تو میں سمجھتا تھا اللہ جی پڑھ لیا تو سارے کام ہو گئے، یہ اسماء موصولہ ہے۔ آگے جا کے دیکھنے میں جملے کا کیا کریں تو پتہ چلا کہ اس میں موصول کی 8 شکلیں، وہ شکلیں کس نے بنائی ہیں؟ صلہ نے۔ اب میں صلہ کو علیحدہ نہیں کوٹ کر سکتا، اس میں موصول مکمل ہی صلہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس مقام پہ ہم پہنچے تو اس میں موصول کو ہم بھول گئے ہیں جو ہم پہلے یاد کر رہے تھے کہ اسماء موصولہ کی تعداد 6 ہے اور یہ ہے جی کہ مذکر کے 3 مؤنث کے 3، وہ تو بات ہی یہاں نہیں رہی۔ اب تو ضمیر عائد بھی ہمیں غائب کی پتہ چلا ہونی ہے اس کے ساتھ، اب اس کا مطابقت بھی ہمیں یاد رکھنی ہے ساتھ میں، یہ بات آج میں دوبارہ آپ کو ہائلائٹ کر رہا ہوں۔ اسماء ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام، ان کی اضافت منع سوائے اس کے ایو اور اسم شرط کے، یہ قانون ہے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ یہ سارا اب اسم موصول ہی بن گیا۔ اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم موصول ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مررت با جر کے لیے مجرور بن کر کون؟ الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر، یہ دھیان کرنا جی، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر با جر کے لیے مجرور بن کر، یہ جو کچھ بھی تھا موصول صلہ تھا یا موصول تھا، اب یہ موصول صلہ کہہ لیں آپ، تو وہ اپنی پوزیشن بیچ چکا ہے، اب ہمیں اس کو فردر بولنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ وہ ہماری مفردات سے مرکبات سے مفردات کی طرف سے تھی، مفردات سے مرکبات کی طرف لوٹا کے اپنا مطلب نکال کے مطلوبہ بات ہم نے نکال لی، تو نکال کر ہم کہتے ہیں کہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر با جر کے لیے مجرور۔ اب یہ سب کچھ جو تھا الذی اور یہ سارا کچھ، یہ سارا ختم ہو گیا، ایک لفظ میں ملا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مجرور ہے، کس کے لیے؟ با کے لیے۔ تو یہاں با جر کے لیے مجرور بن کر اب یہاں جب یہ بنا تو یہ مررت فعل کا متعلق ہوا، تو اب یہ بھی ختم ہوئی بات، بات جار مجرور والی بات بھی ختم ہوئی، ایک لفظ میں ملا آخر میں جا کے متعلق، کس کا؟ فعل کا متعلق، ٹھیک ہے، مررت فعل کا متعلق ہوا۔ اب الذی بھی گیا، صلہ بھی گیا، با جر بھی گیا، مجرور بھی گیا، ہمارے پاس کیا آیا آخر پہ؟ متعلق۔ ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کہ ہمارا ٹاپک تو یہ تھا کہ اس میں موصول مجرور کی شکل میں۔ اب جب میں یہ کتاب میں دیکھتا ہوں تو اس میں موصول مجرور کی شکل میں صلہ خود لے کے آیا کہ صلہ مجرور کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن جب بات یہاں پہ آتی ہے تو اس میں موصول مجرور کی شکل میں ہے، بات جر کے لیے مجرور بن کر۔ چھوٹی سی بات ہے، میں کوڑ پا لیا، میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بن کر مررت فعل کا متعلق ہوا۔ مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آج ہمارے یہ چیپٹر ہوئے مکمل۔ آپ کا اب ہمارے پاس ٹائم ہے نا جی؟ ہاں جی، اچھا اچھا، اللہ پاک قبول فرمائے نے۔ آج جی ہم نے اپنے حساب سے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، آپ لگے حساب سے نہیں